السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم بیان کریں گے ذات و صفات الہی جل جلالہ کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور ایک شخص ایک انسان جب مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو ان کو کیا کیا جاننا ضروری ہے عقائد کے متعلق۔ سب سے پہلے ذات و صفات کے متعلق جاننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیا کیا جاننا چاہیے، اللہ کے بارے میں ہمیں کیا کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو آئیے جانتے ہیں عقائد کے بارے میں۔ سب سے پہلا، اللہ عز و جل ایک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب سے پہلی بات یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات یکتا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں۔ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال ہے۔ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے۔ ازلی کے بھی یہی معنی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ازلی و ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود نہ ہو۔ تو جب یہ ساری صفات ہیں تو عبادت کا حقدار بھی وہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اس لائق نہیں کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ صرف اور صرف سجدہ کرنے کا حقدار، سجدہ کرنے کے لائق صرف اور صرف اگر کوئی ہے تو وہ خدا کی ذات ہے، وہی اس کا مستحق ہے کہ انہی کو سجدہ کیا جائے۔ وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے، یعنی جو چیز ہمارے عقل میں ہم اس کو سمجھتے ہیں، جو ہمارے عقل میں آتی ہے تو عقل اس چیز کو گھیر لیتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ عقل میں وہ سما سکے، عقل میں وہ آئے۔ اس کو کوئی بھی چیز گھیر نہیں سکتی، اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی ذات اور اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، جیسے زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام صفات کو دیکھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت کر سکتے ہیں، ہم اس کی ذات کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، ہم ان کی ذات کو پہچان سکتے ہیں کہ سورج کتنا طاقتور ہے، سورج کے اندر کتنی گرمی ہے، یہ زمین کی پیدائش، زمین کتنا ہے، زمین کا وزن کیا ہے، آسمان کو ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کتنا برابر ہے، کہ کوئی بھی پلر، کوئی بھی کھمبا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ یہ چاند، سورج، ستارے، دریا، پرندے، انسان، جانور، جو بھی چیز ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہیں۔ تو وہی اس چیز کا مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔